بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتی دلیل اکلی چہارم، اور اس کے نشانات توحید سے منامکم نیند کرنا ہے تمہارا رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تلاش کرنا ہے تمہارا اس کے فضل یعنی روزی، حلال روزی. ان فی ذالک، فرمایا نیند کو دیکھ لو، نیند کے بعد پھر اٹھنے کو دیکھ لو. ایک تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ نیند دی، تم دنیا سے بے خبر ہو گئے، بے حس ہو گئے، پھر جگایا، یہ تو نمونہ آ گیا جو روزانہ مشاہدہ کرتے ہو کہ سوتے ہو نی یار نال بیٹھی ہے، اور یار اس کا دوست تھا، محبوب تھا، اس کا قریبی تھا. زنانی چلی گئی، اب کیا کہے گا؟ زنانی سے پوچھے بھئی کیوں اس کے ساتھ پڑی یا بیٹھی تھی؟ وہ آگے سے کہہ دے تیرا یار ہے نا، تاں کیڑی گل ہے، تیرے دوست نال، دوست کے ساتھ سوئی ہوں نا، دوست کے ساتھ بیٹھی ہوں، تیرے اپنے کے ساتھ بیٹھی ہوں، دشمن کے ساتھ تو نہیں بیٹھی. تو یہی مشرک کہتا ہے کہ اپنوں کو شریک بنایا ہے نا، دشمنوں کو تو نہیں بنایا، اپنے پیاروں کو شریک کرتا ہے. تو سارے مشرک یہی کہتے ہیں، پیاروں کو ہی شریک کرتا ہے. ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، پہلے پیارا کہتا پھر شریک بناتا. تو سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو جب تم یہ نہیں کر سکتے، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا بیٹیاں بیٹیاں کرتے ہو، تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو تو منہ کالا ہو جاتے ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے تجویزیں کرتے ہو. کتنی سادی اور فٹ دلیل ہے، توجہ ہے نا، کتنی سادی اور فٹ دلیل ہے، زبردست دلیل. کون برداشت کرتا ہے؟ اور نا خان چودھریوں سے پوچھو ذرا، یہ نوکروں کو کریں گے اپنے حقوق میں شریک؟ جب یہ نہیں کرتے، اور نوکر بھی، یہ تو آزاد نوکر ہے، نوکر بھی عبد ہو، غلام ہو، یہ تو غلام نہیں، یہ تو آزاد نوکر کیا کرے؟ عبد کو کیسے شریک کریں گے؟ تو جب تم نہیں کرتے، مجھے کہتے ہو اس نے فلانا پیارا تے فلانے نے محنت کی تے جوہدیاں کی تے رتا لال فقیر تے فلانا، یہ سب بے ایمانیاں کرتے ہو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی کی شان بہت بلند ہے. او مشرکو، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ضَرَبَ لَكُمْ، بیان کی اللہ نے معبود حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے. مثلا من انفسکم، مثال تمہارے احوال سے، من انفسکم حل لکم، سبحان اللہ، صحیح غیرت دلانے کے لیے استفہام ہے. حل لکم، او مشرکو، ہے واسطے تمہارے وہ جو غلام ہے تمہارے، ما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام عبد، من شرکاء فیما رزقناکم، کچھ شریک حصے دار ساجی جو ہم نے رزق دیا تم کو. فانتم، پس تم اور وہ، فی سوا، اس میں اختیارات یا حقوق میں برابر بن جاؤ. تخافونہم، یہ تخافونا جو ہے لحاظ کرنے مراد ہے. خوف بمعنی لحاظ ہے، خوف بمعنی کیا کر رہا ہوں؟ لحاظ، کہ لحاظ کرتے ہو تم ان کا جیسے لحاظ کرتے ہو اپنے جیسے احرار کا، باپ بیٹا، ماں بیوی، ایک دوسرے کا جو لحاظ کرتے ہو اس طرح کرتے ہو ان کا لحاظ، یعنی قطع نہیں کرتے. واضح بات ہے، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھولتے ہیں آیات، لیکن عقل درکار ہے. لقوم یعقلون، بل اتبع الذین ظلموا،
ما بقیا موضع شبہۃ، یہ مضرب منہ ہوگا بل اضراب کے لیے، اور اضراب کس سے ہوتے؟ مضرب منہ ہو، کس سے اضراب ہے؟ ما بقیا موضع شبہۃ، شبہوں کا مقام نہیں رہا، دلائل بج گج کے آگے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ عقل کی بجائے خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عقل فطرت کے مطابق نہیں سوچتے بلکہ اتباع کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی مشرک، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ ہر وہ کتاب، روایت، قول، کٹورا جو کتاب و سنت کے مقابلے میں اس کا نام احوا ہے، اور ہر وہ طریق جو طریق محمدی کے مقابلہ میں ہو اس کا نام احوا اور بدعت ہے۔ علمی لحاظ سے کتاب و سنت کے مقابل آنے والا ہر قول، کٹورا، یہ اب دیکھ رہے ہیں احواءہم بغیر علم، پس وہ شخص کہ ہدایت دے، فمن یہدی، پس کون ہدایت دے گا؟ کون ہدایت دے سکتا ہے اس آدمی کو جس کو اللہ گمراہ رکھے؟ اللہ گمراہ رکھے خذلان کی وجہ سے۔ وما لهم من ناصرین، نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگاروں سے۔ فَأَقِمْ، اب انداز بدل گیا، دلائل توحید آ گئے اور تنبیہات بھی آ گئی، مسئلہ کھل گیا۔ اب حکم پیغمبر کو ہے، مخاطب امت بھی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، سدد وجہک، واستمر علی الذی شرعہ اللہ لک من الحنیفیۃ ملت ابراہیم۔ فاقم وجہک، اے ذرا خیال کریں، اقم قائم رکھ، پکا رکھ، سیدھا رکھ چہرہ اپنا، لدین حنیفہ، واسطے اس دین کے، حنیفہ جو ہر باطل دین پہ رد کرنے والا ہے، یعنی دین توحید، توحید والا دین توحید۔ وہ کیا ہے؟ فطرت اللہ، فطرت اللہ، فعل مقدر ہے، اور فعل کا مقدر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مقصد ہوتا ہے پوری توجہ مفعول پہ رہے، مرکز توجہ کیا رہے؟ مفعول، وہاں فعل کو حذف کر دیا۔ اب کیسے؟ فطرت اللہ، اصل یہ نقطہ اسی پہ رہے، آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ الزموا فطرت اللہ، اب تک بیان کیا کہ توحید عقل سے ثابت ہے، اس پہ کتنے 7 دلائل ہیں کہ دلیل توحید کس سے ثابت ہے؟ بولو جلدی، توحید کس سے ثابت ہے؟ عقل سے۔ اب ایک نیا عنوان آ رہا ہے، وہ خیال کرنا، بہت عجیب عنوان ہے، قرآن ہے، نیا عنوان آیا کہ توحید فطرت کا مسئلہ ہے۔ اوپر دلائل ہے، توحید کس سے ثابت ہے؟ عقل سے۔ اب مسئلہ عنوان بدلا قرآن نے کہ توحید فطرت کا مسئلہ ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ بیج ہے جو دل میں توحید کا عالم ارواح میں بو دیا گیا، الستو بربکم، یہ توحید کا بیج روحوں کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور فطرت وہ ہوتی ہے کہ وہ مرکز ہے جس کی طرف ہر چیز کھینچ کے آتی ہے،
کھچ کے آتی، وہ استعداد بھی ہے، وہ مقناطیس بھی ہے، اور وہ بیج اور وہ اصل ہے جو انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، طبیعت ہے۔ ایک معنی یہی ہے، خیال کرنا، فطرت اللہ فعل مقدر ہے، الزموا فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو۔ فطرت اللہ کون سی فطرت؟ التی فطر الناس علیہا، جس پر پیدا کیا لوگوں کو، فطر الناس جس پر پیدا کیا سب لوگوں کو، لا تبدیلا، یہ لا تبدیلا نفی بے معنی نہیں ہے، مت بدلو لخلق اللہ، اللہ کے دین کو یا اللہ کی فطرت کو۔ وہ فطرت کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین توحید، دین قیم، دین توحید، ذالک الدین القیم، مضبوط دین، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی کیا کہا میں نے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پہ بڑی بحثیں ہوئیں، علماء نے ابحاث کی، فلاسفہ مناطقہ یہ کہتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کی تختی صاف ہوتی ہے، پڑھا ہوگا فلسفہ میں، اس کے دل کی تختی صاف ہوتی ہے اور بالکل صاف، نہ علم نہ جہل، کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جب تمجید پکڑتا ہے پھر تختی میں لکھائی شروع ہوتی ہے۔ یہ فلاسفہ بکواس کرتی ہے، مناطقہ بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی دل کی تختی پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، وہ تختی سادہ نہیں ہوتی، اس کے دل کی تختی میں توحید ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، یہی ہے فطرت اللہ۔ جو فطرتوں میں بدیت کیا گیا، لوگ کہتے ہیں جناب تم کم ہو، ہم کہتے ہیں ہم تو بہت زیادہ ہیں، کم کدھر ہے؟ جتنے بچے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، پوری دنیا کے مذاہب کافروں کے، وہ بلوغت سے پہلے مرتے ہیں، وہ سب عشاتی ہیں، اور جو بالغ ہو کے مرے تو پھر کام گڑبڑ ہے۔ کلو مولود یولد علی فطرت التوحید، فطرت الاسلام، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت توحید، اسی فطرت اللہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس معاملہ میں اور روایتیں بھی آئی ہیں کہ بعض انسان پیدائشی کافر ہوتی ہیں، جنہوں نے مشکات وغیرہ پڑھی ہے اس نے پڑھی ہوگی، ان میں توبہ کافرہ، توبہ یاد رکھو وہ روایتیں بالکل ضعیف ہے، اور جو صحیح ہے تو وہ خلاف قرآن ہے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ اول تو ضعیف ہے سندن، اور جو صحیح ہے سندن وہ متنن معلول ہے۔ یہ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کافر پیدا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ ہر بچہ موحد پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو امام سرخسی نے جھگڑا ڈالا کہ حضرت خضر نے جس بچے کو قتل کیا تھا وہ بچہ نہیں تھا، کانا بالغ، وہ بالغ تھا،
اور یہی تو اشکال آ رہا تھا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لو، روایات موجود ہیں 8-9 روایتیں جن میں بعض صحیح الاسانید بھی ہیں کہ بعض بچے کافر پیدا ہوتی ہیں، بعض بلا تو ان کی یا تعویل کریں گے یا قرآن کے مخالف ترجیح ان روایات کو ہوگی. کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام. اور مسئلہ یہی ہے شرعن کہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ابواہ جو عبیدانی ہی اور یو نصرانی ہی اور یو مجسانی ہی، اس کے والدین، ماحول، اساتذہ، للڑوں کے پاس جائے تو للڑ بن جاتا ہے، بریلروں کے پاس جائے تو بریلر بن جاتا ہے، اہل حدیثوں کے ہاتھ میں لگ جائے اہل حدیث بن جاتا ہے. ورنہ سارے پٹھان فطرت پہ پیدا ہوئے، کوئی رہبنڈی لے کے بھاگ گیا، کوئی للڑ لے کے بھاگ گئے، کوئی ادھر لے کے بھاگ گئے، کوئی ادھر لے کے بھاگ گئے. یہ معنی ہے جو عبیدانی ہی اور جو نصرانی ہی. بہرحال اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا. اور یہ قرآن نے کھولا مصیبتوں میں عود الی الفطرت. کیا لفظ میں نے بولا؟ عود الی الفطرہ. آپ پڑھتے ہیں التصغیر والتکثیر یردان الاشیاء الی اصلہما. تکثیر میں یہ سب مشکل میں پڑ جاتے ہیں، توڑتے ہو نا، اور تصغیر میں اس بیچارے کو ٹیڑھا کرتے ہو. رجل رجل ٹیڑھا ہو گیا. اور جو تکثیر ہے اس میں توڑ دیا جاتا ہے، رگڑا کر. جب اسم پہ آپ توڑتے ہیں، ہتھوڑا لگاتے ہیں، وہ بھی اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تصغیر کی تو اپنی اصل کی طرف. اور جب انسان کو تھپڑ لگتا ہے، مصیبتیں آئیں باہر و بار میں، تو یہ بھی لوٹتا ہے اپنی اصل کی طرف، فطرت کی طرف لوٹتا ہے. اور جب مشکل سے نکلتا ہے تو پھر فطرت کا دشمن بن جاتا ہے. انبیاء کیوں آتی ہیں؟ انبیاء کی آمد کا مقصد کہ اس فطرت پہ چلنے کے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائیں، جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں. ورنہ سب انبیاء کی تعلیم وہی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. قرآن کی بھی تعلیم وہی ہے جو تمہارے اندر موجود ہے. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب پورا قرآن پڑھتے ہو، ساری چیزیں تمہارے اندر کی نہیں، اندر کی چیزیں. انبیاء اسی پہ تنبیہ کرنے آتی، باہر سے کوئی چیز نہیں لاتی. جو کتابیں آتی ہیں وہ اسی کی طرف متوجہ دلاتی ہیں، شکوک و شبہات کو دور کرتی ہیں. تو اصل دین کیا ہے؟ دین فطرت، دین توحید جو شروع سے آیا. اور مشرک بد فطرت ہے، اس کی فطرت بدل گئی، اور مواحد علی الفطرہ ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہی سبق دیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو جس پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں تبدیل کرنا اللہ کی بنائی فطرت کو. تمہاری فطرت توحید پہ ہے، مشرک نہیں بننا. یہی دین ہے توحید، الدین القیم، مضبوط دین ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.